الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کا ذکر مبارک اور آپ کا تذکرہ جلیل سلسلہ وار آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ذکر ہے خواجہ چشت کا، جسے دنیا ابو یوسف چشتی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جو اپنے زمانے کا یوسف ہو، جو یوسف الاولیاء ہو، اور جس نے اپنے جمال جہاں آرا کی روشنی سے چشت مقدس کو منور و مجلہ فرمایا ہو، اس کی ہم کیا سیرت اور احوال بیان کر سکتے ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ تو حقیقی طور پر اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن جتنا بزرگوں نے ہمیں بتایا اور جس کی جہاں تک رسائی ہوئی اور جنہوں نے ان کو جتنا پہچانا اتنا بیان کیا، اور اسی کو ہم نقل کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو محمد محترم چشتی کے ہمشیر زادے اور محمد سمنان کے صاحبزادے، ان کا ذکر مبارک کل کی مجلس میں نشست میں بھی ہوا، اور آج ایک بڑی پیاری کرامت ان سے منسوب جو ہے کہ آپ گرما کے ایام میں، موسم گرما میں اپنے حجرہ مبارکہ میں محو عبادت تھے اور باہر تشریف لائے، شدید گرمی تھی۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور والا، اگر اس شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کا کنواں اگر ہو جائے، چشمہ میسر ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہو، اور ہم اس پانی کو پیے۔ تو جیسے ہی یہ کہنا تھا، آپ نے اپنا عصائے مبارک جو ہے زمین پر مارا، اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا اور شیریں تھا۔ تمام لوگوں نے پانی پیا، وضو کیا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ آج تک وہ چشمہ بطور کرامت جاری و ساری ہے، اور لوگ آج بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ گرما میں اس کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا اور شیریں ہوتا ہے، اور موسم سرما میں معتدل مزاج پانی کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت تھی کہ کوئی بخار والا، کوئی بیمار پانی پی لیتا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو صحت و شفا عطا فرماتا، کہ جو محبوبان خدا کے دست مبارک سے جو پانی جاری ہوتا ہے اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے لیے آب زمزم ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑیاں رگڑی، ان کی قدم مبارک کے پاس سے پانی برآمد ہوا، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی، اور آج بھی دوا اور غذا کا کام وہ انجام دیتا ہے۔ اس کی تاثیر اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے جو منسوب پانی ہو، وہ عام پانیوں کی بنسبت وہ نہایت ہی متبرک اور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی انکار کی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی معجزے کی کیفیت کو بشکل کرامت اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر دوسرا ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کے حجرے کے دروازے پر ایک بڑا سا پتھر تھا، جس پر بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ اس پتھر سے اٹھے اور کسی گاؤں کی طرف آپ چل رہے تھے۔ جیسے آپ چل رہے تھے، وہ پتھر جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر کثیر تعداد میں اس پتھر کے پیچھے آنا شروع ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ کافی لوگ پیچھے ہیں۔ پلٹ کر جو آپ نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ پتھر بھی آپ کے ساتھ چلا آ رہا تھا پیچھے۔ تو آپ نے جیسے ہی کہا، خف مکانک ٹھہر جا، یہاں پر رک جا، جیسے کہنا تھا وہ پتھر وہیں پر ٹھہر گیا۔
اس واقعے کے بعد اکثر جمعہ کی رات کو حضرت ابو یوسف چشتی کو حضرت خضر کے ساتھ اس پتھر پر بیٹھے دیکھتے لوگ، اور اس جگہ سے ایسی روشنی پھیلتی کہ تمام خریا روشن ہو جاتا۔ چنانچہ آج تک وہ مقام زیارت گاہ عوام ہے۔ تو یہ پتھر کا حرکت کرنا، پتھر کا چلنا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ غلط فہمی رکھتے تھے۔ حضرت جو ہے لوگوں سے چھپ کر جو ہے پورا پردہ پوشی کر کے غسل فرمایا کرتے تھے، تو بعض کا خیال تھا کہ نامعلوم کیا مرض ہو، تو ایک مرتبہ پتھر پر رکھے آپ کپڑے اور چلے گئے، تو پتھر جو ہے کپڑوں کو لے کر جو ہے چلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح کی حکایات انبیاء کرام کے واقعات میں ملتی ہے۔ تو جب پیغمبر کے ساتھ یہ پتھر چل سکتا ہے تو پھر ولی اللہ کے ساتھ بشکل کرامت پتھر کا چلنا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا در حقیقت معجزات کا انکار کرنا ہے، اور معجزات کا انکار کرنا قدرت الہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ چاہے تو پتھر کے اندر حرکت بھی ہو سکتی ہے، تاثیر بھی ہو سکتی ہے۔ حجر اسود کے متعلق روایتیں تمام لوگ جانتے ہیں، گناہوں کو جذب کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے، آدمی کی مغفرت ہوتی ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ ہر پتھر کے اندر نہیں، بعض پتھروں کے اندر اللہ نے جس میں تاثیر رکھی ہے اس میں تاثیر ہے۔ اب یہاں پر آپ کی ارادت کا واقعہ ہے۔ جب حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے ارادے سے حضرت شیخ ابو محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے غایت لطف و کرم سے آپ کو ناصر الدین کا خطاب عطا فرمایا، اور فرمایا ناصر الدین سارا علم خدا کو ہے سوائے اس کے جو وہ اپنے بندوں کو تعلیم فرماتا ہے، بے شک وہی علیم و خبیر ہے۔ اب یہاں پر یہ واضح طور پر اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے، بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صوفیزم کو نہیں مانتے، جو اولیاء اللہ کے مخالف ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اور علم غیب کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کتنا ہے؟ تو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم، سارا علم تو خدا ہی کو ہے، مگر خدا جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جتنا علم عطا فرمایا ہے وہ اتنا جانتے ہیں۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اولیاء اللہ تمام چیزیں ان کے اوپر روشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا انہیں عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے، انبیاء کرام کو جتنا عطا فرمایا انبیاء کرام جانتے ہیں، اولیاء کو جتنا عطا فرمایا اولیاء اللہ جانتے ہیں، وہ واقف ہیں ان علوم سے جو اللہ نے ان کے اوپر منکشف فرما دیے۔ تو فرمایا کہ بے شک وہی علیم و خبیر ہے۔ علیم و خبیر تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے بتانے سے یہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت ابو یوسف نے ان سے مسواک کے بارے میں سوال کیا ابو محمد محترم چشتی سے، تو حضرت شیخ ابو محمد محترم چشتی نے اس کے 700 جوابات دیے، جس کو سن کر آپ کا دل تمام شک و شبے اور وسوسوں سے پاک ہو گیا۔ پھر مرید کر لینے کے بعد حضرت شیخ ابو محمد چشتی نے فرمایا، اے ناصر الدین 7 مرتبہ میرا نام لے کر آسمان کی طرف دیکھو۔ حضرت نے حکم کے مطابق کیا، اسی لحظہ عرش تک سارے حجابات دور ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ دوبارہ 7 مرتبہ میرا نام لے کر زمین کی طرف دیکھو۔ حضرت خواجہ نے تکمیل کی اور اسی وقت تحت الثری تک سب روشن ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جو اسم اعظم آپ کو سکھایا تھا، آپ نے یعنی حضرت ابو محمد محترم چشتی نے حضرت ناصر الدین ابو یوسف چشتی کو سکھا دیا۔ اس کے سکھاتے ہی تمام علوم لدنی اور اسرار ربانی ان پر ظاہر ہو گئے۔ پھر اپنا خرقہ پہنا کر خلافت اور اجازت سے نوازا اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ تو یہ واقعہ آپ کی ارادت کا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اپنے نام کا ذکر کرا رہے ہیں اللہ کے نام کے بجائے۔ اب دیکھیں کہ آدمی جس سے منسلک ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعے اپنے نام کا ذکر کراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کتنا درود بھیجوں؟ سرکار نے فرمایا 1 تہائی 2 تہائی، یا آپ پورا بھیجتے ہو تو یہ تمام درود جو ہے تفصیلی طور پر حدیث پاک ہے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، یہ درود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے شیخ ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے اوپر رحمت
بھیجو اور درود پیش کرو، تو اس سے جو ہے تمہارے لیے فائدہ ہے، تمام چیزیں جو ہے مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام آسانیاں پیدا ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو حضور کا درود شریف پڑھوانا گویا حضور کا اپنے مرید کو اپنے شیخ کے نام کا وظیفہ ورد کروانا ہے، مخصوص طریقے سے، مخصوص الفاظ سے، تو اس کی برکت سے تمام چیزوں کے لیے کفایت۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہی ہے، حدیث پاک میں ہے۔ کرتے کیوں ہیں شیخ کا ذکر، شیخ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمایا ذکر الصالحین و تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں آتا ہے اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور انبیاء کا ذکر عبادت میں شامل ہے۔ تو گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے نام کے ورد سے اللہ رب العزت رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ تو گویا مرید اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا جب نام کا ورد کرتا ہے تو یقیناً اس کا پیر اگر خدا رسیدہ ہے، اللہ والا ہے، تو اس کے نام کے ورد کی وجہ سے مریدوں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے ورد کیا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلوں میں بھی کرتے ہیں، طریقے بنے ہوئے ہیں مختلف۔ تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نام کی ورد سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اے ناصر الدین، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ فخر و فاقہ اختیار کرو اور فقیروں کی صحبت میں بیٹھو۔ تمام فقراء کے سردار حضرت سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیران دستگیر فقراء ہی کے زمرے میں تھے اور ہم پر ان کی پیروی فرض ہے۔ حضرت ابو یوسف چشتی نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے قبول کیا اور 4 سال تک تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ 3-4 فاقے کے بعد صرف 3 لقمے طعام تناول فرماتے، پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے اور اکثر سماع سنا کرتے۔ اور مجلس سماع میں فقراء، علماء، صلحاء اور مشائخ کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی دنیا دار آپ کی محفل سماع میں نہیں آتا تھا، اگر آیا تھا تو اس کو روک دیا جاتا، اور جب وہ چلا جاتا تو درویشوں کو باہر بٹھا کر سماع پھر دوبارہ شروع کرتے۔ اگر دنیا والوں میں سے کوئی اصرار کر کے شریک ہو جاتا اور آخر تک رہتا تو وہ محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے مجذوب ہو جاتا، اور جذب کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی اور وہ تاریک دنیا ہوتا، دنیا کو چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی فاسق شریک ہوتا اپنے فسق و فجور سے توبہ کر کے مشائخین میں سے ہو جاتا۔ یہ ہے نگاہ مرد مومن، فاسق و فاجر کو بھی مشائخ بنا دے، شیخ بنا دے۔ ہاں، یہ اللہ والوں کی کرم کی نگاہ۔ آپ اکثر فرمایا کرتے اگر میری مجلس میں کوئی فاجر آئے تو صاحب نعمت ہو کر واپس ہوگا۔ اللہ نے آپ کے اوپر روشن کر دیا تھا اس چیز کو، آپ جانتے تھے۔ فاسق شریک ہوتا اپنے فسق و فجور سے توبہ کر کے مشائخین میں سے ہو جاتا۔ یہ ہے نگاہ مرد مومن، فاسق و فاجر کو بھی مشائخ بنا دے، شیخ بنا دے۔ ہاں، یہ اللہ والوں کی کرم کی نگاہ۔ آپ اکثر فرمایا کرتے اگر میری مجلس میں کوئی فاجر آئے تو صاحب نعمت ہو کر واپس ہوگا۔ اللہ نے آپ کے اوپر روشن کر دیا تھا اس چیز کو، آپ جانتے تھے جو ہماری مجلس میں آنے والا ہے وہ آئے گا تو اس مجلس ذکر کی برکت سے، مجلس سماع کی برکت سے فسق و فجور سے توبہ کرے گا اور جو ہے وہ دنیا داری کو چھوڑ کر نیکوکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ حالت سماع میں حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا جو آسمان تک منور ہو جاتا، روشن ہو جاتا، اور کسی شخص نے آپ کے سماع پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مریدوں میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فیض یافتہ مرید و خلیفہ ابو بکر شبلی، وہ آپ سے ملنے اکثر تشریف لاتے اور جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتے تب سماع میں بیٹھتے اور وجد میں آیا کرتے۔ اب یہ دیکھیں خواجگان چشت عظیم المرتبت، ان کی بزرگی، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت کیا ہے کہ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں آپ کے، ابو یوسف کے، محفل سماع میں بیٹھتے ہیں اور وجد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا اے شیخ آپ خواجہ ابو یوسف چشتی کی صورت دیکھ کر کیوں سماع سنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کی صورت کو، حالانکہ آپ کے مرید نہیں ہیں، آپ کے خلیفہ نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم اثر بزرگ ہیں، ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ کا۔ وہ حضرت ابو یوسف چشتی کی محفل سماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں
کہ ناصر الدین کے دیدار سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، اگر تم لوگ وہ چیز دیکھ لیتے صبر و قرار کھو کر دیوانے ہو جاتے۔ کیا چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ ہاں، جمال حق کا آئینہ ہے بندہ، وہ جمال حق کے دیکھا کرتے ان کے چہرے میں، فرماتے اگر تم دیکھتے تو دیوانے ہو جاتے، تم دیکھتے تو حیران و پریشان ہو جاتے، میں جو چیز ابو یوسف چشتی کے چہرے میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ناصر الدین کے دیدار سے شبلی اپنے مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے خواجگان کی۔ ابو بکر شبلی فرما رہے ہیں کہ اپنے مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہوں میں ناصر الدین ابو یوسف چشتی کے چہرے کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتنے الطاف و کرام سے نوازا ہے جو حد بیان میں نہیں آ سکتے۔ اتنی اللہ کی نوازشیں ہیں، اتنا کرم ہے ان کے اوپر، بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الاولیاء ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بغداد سے چشت مقدس آیا کرتے تھے ملنے کے لیے اور آپ کی محفل استماع میں بیٹھتے۔ یہ شان خواجگان چشت کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابو یوسف چشتی سے پوچھا ہے، حضرت اگر سما اسرار الہی ہے تو جنید بغدادی جو سید الطائفہ اور خطب ارشاد ہیں کیوں اس سے تائب ہو گئے؟ اکثر لوگ مثال دیتے جنید بغدادی نے سما کو چھوڑ دیا، جنید بغدادی تائب ہو گئے، جنید بغدادی سما سے رک گئے۔ تو جنید بغدادی کے خلیفہ ابو بکر شبلی وہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی کی محفل میں آیا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا جنید بغدادی نے چھوڑ دیا، وہ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کی سما سے؟ تو آپ نے جواب دیا شیخ ابو بکر شبلی جو کہ ان کے خلیفہ اور حجت ہیں وہ تو برابر میری مجلس میں شریک ہو کر سما سنتے ہیں۔ بات یہ ہے، اصل وجہ کیا ہے جنید بغدادی جو سما کو ترک فرمائے ہیں؟ فرمایا جنید بغدادی نے چونکہ احوال و اخوان سما میں دشواری محسوس کی اسی لیے توبہ کر لی۔ اگر ان کو اخوان سما میسر نہ ہو بلا شبہ اس کو سما سے توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ سننے والے دوست احباب، سننے والا جو حلقہ ہو وہ اہل سما ہو، قابل ہو، وہ اخوان سما میں بیٹھنے والے وہ اگر میسر نہ ہو تو ان کو توبہ کر لینا۔ قسم ہے اللہ کہ اگر جنید میری مجلس میں شریک ہوتے تو ہرگز توبہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ انہیں میسر نہیں تھے اخوان، ساتھی میسر نہیں تھے سما کے قابل، اگر وہ ہماری مجلس میں بیٹھتے تو یقیناً جو ہے وہ ہرگز توبہ نہ کرتے سما سے۔ عزیز، سما سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ 100 برس کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ان کے مراتب ہے، سننے والوں کی کیفیتیں ہیں۔ ہاں، جتنے بلند روحانیت کے مقام پر جو شخص ہوتا ہے جب سما سنتا ہے تو اس کے آگے اس کی جو ہے مراتب بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک کرامت کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو یوسف چشتی کسی طرف تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ مسجد بنا رہے ہیں اور ایک شہتیر مسجد کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، جب اس شہتیر کو لوگ اوپر لے گئے تو دیکھا کہ 4 انگل کم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے بہت غور و فکر کیا لیکن کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت خواجہ دیکھ کر گھوڑے سے اترے اور مسجد کے اوپر گئے، شہتیر کا کنارہ پکڑ کر خود لوگوں کو کہہ دیا دوسرا کنارہ پکڑو دیوار پر رکھ دیں، اور پھر بسم اللہ کہہ کر حضرت خواجہ نے شہتیر کو مسجد کی دیوار پر رکھ دیا۔ وہ 4 انگل بڑھ گیا اور مسجد آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی کو ابتدا میں کلام پاک حفظنا تھا، بہت زیادہ فکر رہتی تھی حفظ قرآن کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ کلام پاک یاد نہیں ہوتا پریشان ہو، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، اس کی برکت سے تمہیں حفظ ہو جائے گا۔ تب آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد شروع کیا، جس کی برکت سے جو ہے کلام پاک کے آپ حافظ ہوئے اور ایسے جید حافظ ہوئے کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی برکت ان کے وقت میں عطا فرما دی تھی کہ 5 مرتبہ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 5 قرآن پاک جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ احتساب نفس۔ ایک رات حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی نے اپنے نفس سے کہا کہ اگر آج کی رات تو میرے ساتھ موافقت کرے تو میں 2 رکعت نماز میں ختم قرآن کروں، لیکن نفس نے اس رات اس وجہ سے موافقت نہ کی کہ سیر ہو کر پانی پی لیا تھا، وہ 2 رکعت ادا نہ ہو سکی۔ آپ نے اس کی سزا میں 20 سال تک اپنے نفس کو جی بھر کر پانی نہیں پینے دیا۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ نہیں پڑھ سکے تو کہا کہ پانی ہی کم کر دو، پورا شکم سیری کے ساتھ فل پیٹ پانی نہیں پیتے تھے۔ خواجہ ابو یوسف چشتی 50 سال تک خواجہ حاجی مکی اور خواجہ ابو اسحاق شامی کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے رہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اعتکاف کر لیں تو اس جگہ ایک زیر زمین
مکان بنا لیا، لیکن زمین کی سختی کے باعث کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. آپ نے غیبی اشارہ پا کر کدال اٹھا لیا اور چاشت سے نماز ظہر تک پورا کام مکمل کر دیا جو آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے. 12 برس تک آپ اس مقام پر قائم پذیر رہے اور آپ کی مقبولیت اور شہرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اکثر آپ وضو کرتے گم ہو جاتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وضو مکمل ہوتا. اسی دوران حضرت خواجہ عبداللہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کی وضع خطا، روش اور حالات سے بہت زیادہ محظوظ ہوئے اور تحسین فرماتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ چشتیوں کی یہی وضع اور روش رہی ہے. اب یہاں پر جو ہے حضرت حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ چشت کے قدیم بزرگوں میں سے ہیں. ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے یہ چشت میں رہا کرتے تھے. خواجہ مکی کہا جاتا تھا انہیں. مکہ مکرمہ سے آئے تھے، حج کے بعد جو ہے تشریف لائے تھے. اس علاقے میں قدیم بزرگوں میں سے ہیں. تاریخ وغیرہ ہے نہیں، لیکن آج بھی ان کا مزار مبارک چشت مبارک میں جو ہے موجود ہے. اور آپ کی عظمت و شان یہ تھی کہ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے آپ کی مزار مبارک پر حاضری دیا کرتے چشت مقدس میں. تو ان کی مزار مبارک جہاں ہے خواجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں پر آپ نے جو ہے ایک حجرہ بنایا اور اس میں کئی سال تک جو ہے آپ نے جو ہے اعتکاف فرمایا. خواجہ ابو یوسف چشتی جس وقت اپنے حجرے میں اقامت گزیر ہوئے اس وقت وہ کیف و مستی کے عالم میں ہوتے، تو نہ گاؤں میں نکلتے نہ کسی آدمی سے ملتے. اس زمانے رجال الغیب ان کی صحبت میں رہتے اور جن و پری کا ہجوم رہتا، کیونکہ بے شمار پریاں اور جن ان کے مرید تھے وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے. ان میں سے 2 نفر سانپ کی شکل میں حجرے کے دروازے پر پاسبانی کے لیے متعین رہتے. یہاں تک کہ خواجہ کی رحلت کے بعد بھی وہ 2 سانپ دروازے کے باہر متعین رہتے اور جو شخص حسن اعتقاد کے ساتھ جگہ کی زیارت کے لیے آتا اسے آنے دیتے اور جس کی نیت اچھی نہ ہوتی اس پر حملہ کرتے اور حجرے میں گھسنے نہیں دیتے. اور جنہ وغیرہ جو ہے بشکل سانپ جو ہے وہاں پر نگہبانی کیا کرتے. آپ کے حجرے کی کچھ مدت تک وہ سب اسی طرح رہے، پھر غائب ہو گئے. آپ کا وصال مبارک 3 رجب المرجب 459 ہجری میں ہوا. سیر الاخطاب کے مصنف نے تاریخ وفات عارف کامل بودہ نکالی ہے. تو یہ آپ کے احوال تھے حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس کے بعد شہنشاہ الارواح سلطان خراسان خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین مودود چشتی کا ذکر مبارک ہوگا، جو فخر خاندان چشتیان ہیں، جو آفتاب چشتیان ہیں، صوفیوں کے امام ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، جن کی ولایت کے انوار سے پورا عالم روشن و منور اور تابناک ہے. انشاءاللہ مودود چشتی کا ذکر مبارک ہم آگے کریں گے. اللہ تعالی عظیم المرتبت خواجگان چشت کے صدقے میں ہم تمام کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے فیض یاب فرمائے. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی.